وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وقال تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے اس خطبے کا عنوان اسلام میں عورت کا مقام اور ذمہ داریاں، اسی عنوان سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی تخلیق کا آغاز حضرت آدم سے فرمایا اور پھر ان سے ہی ان کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے پھر آگے تمام نسل انسانی کو پھیلایا۔ خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس نفس کا جوڑا بنایا اور پھر اس جوڑے سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس کائنات میں مرد و عورت بے شمار تعداد میں بنا کر پھیلا دیے۔ اب ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ انسانوں کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے یا عورت کا ہونا ضروری ہے، تو یہ بحث اس لیے لا حاصل ہے کہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آدم کا جوڑا بنایا۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو ایک آدم تو بن گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آدم کو بنایا، پھر خلق منہا زوجہا، پھر انہی سے ان کا جوڑا بنایا، اس کے بعد پھر نسل انسانی کو آگے پھیلایا۔ تو انسانی معاشرے کے لیے یا نسل انسانی کی افزائش کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک مقام رکھتے ہیں، اور انسانوں کے لیے بھی دونوں کی ویلیو اتنی ہی ہے۔ ایک مرد کی ویلیو جتنی ہے اتنی ہی ایک عورت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ذمہ داریوں کے لحاظ سے کچھ ذمہ داریاں تقسیم فرمائیں۔ مرد پر اس کی حیثیت، اس کی طاقت اور صلاحیت اور مصلحت تکوینی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ڈالی۔ پھر اسی طرح کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور اسی طرح عورت کی
استعداد، صلاحیت، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذمہ داریوں کا پابند بنایا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں اور انہیں پورا کریں۔ رہی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کی کہ کس کا درجہ زیادہ ہے کس کا کم ہے، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں واضح کر کے اس بحث کو ختم فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں فاستجاب لکم ربکم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں کسی مرد و عورت کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کروں گا تم میں سے، چونکہ تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ لہذا عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقوی جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ وہ تقوی مرد کے اندر ہو اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے، وہ تقوی کسی خاتون کے اندر ہو اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس کا مقام اونچا ہے، محض اس وجہ سے کہ ایک شخص مرد ہے اور اس کا اعمال، اس کے عمل، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہوں، اور ایک خاتون ہے اور بحیثیت خاتون اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کم درجہ رکھتی ہوں، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ بلکہ ہم قرآن کریم کو اگر دیکھیں تو اللہ کی کتاب میں دو صورتیں ہمیں ایسی ملیں گی۔ ایک تو سورہ النساء ہے، پوری سورت قرآن کریم کی جو 3 بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت سورہ النساء ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سورت سورہ مریم، ایک خاتون کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اسے معنون فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جن عظیم المرتبت خواتین کا ذکر فرمایا، وہ اتنی عظیم خواتین کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اپنی جگہ بہت بڑی ہے، لیکن اس قربانی سے بھی پہلے اگر قربانی دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہیں کہ ایک جنگل میں مجھے رہنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم سے پوچھتی ہیں کہ اس بیابان جنگل میں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا یہ آپ اپنی مرضی سے ایسا کر رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اذا لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی قربانی دیتی ہیں، اور پھر اس قربانی کے بعد بھی صفا مروہ کے جو 7 چکر ہیں جو اس خاتون نے لگائے، آج میرے اور آپ کے لیے حج و عمرے کا حصہ ہیں وہ چکر، جو اس خاتون کی یاد میں، اس کے عمل کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھ دیے۔ کون بلا سکتا ہے حضرت آسیہ کے کردار کو جو فرعون کے دربار میں ہیں اور اتنی عظیم خاتون ہیں کہ وہ اس عالی شان محل میں رہتے ہوئے بھی ایک بادشاہ، تاریخی بادشاہ اس کے قریب رہتے ہوئے بھی اس سے دور ہے، اس محل کی خواہش اس کے دل میں نہیں ہے، اور وہ اللہ سے یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ مجھے یہ محل نہیں چاہیے، مجھے جنت میں محل عطا کر دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت کے محلات چاہیے۔ حضرت مریم کا تذکر آپ قرآن میں پڑھیں
پوری سورت اس نام سے معنون ہے. ایک ایسی عظیم خاتون کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک خاتون کو چنتے ہیں، ایک خاتون کا انتخاب فرماتے ہیں. اور وہ خاتون اتنی پاک دامن پاک باز کہ جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ دیتا ہے کہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. میرے حبیب آپ اس اپنے کلام مجید میں اس مریم خاتون کا بھی ذکر کیجئے جس نے اپنی ناموس کی اعلیٰ درجے پہ جا کے حفاظت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا آپ تذکرہ پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو ایک بکس بنا کر پانی میں بہا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ سنعیدها سیرتها الاولی. آپ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ نے جو اپنے بیٹی کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کی لاج رکھے گا اور آپ کے بیٹے کی حفاظت کرے گا. ایک ماں کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ پڑھیں. پھر اسی طرح آپ حضرت مریم کی والدہ جو ان کی والدہ تھیں، حضرت عمران کی زوجہ، نظر مانتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نظر جو ہے اس کی بھی لاج رکھتے ہیں. تو اتنا اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا قرآن کریم میں ان خواتین کا ذکر کر کے مجھے اور آپ کو، ہماری ماؤں بہنوں کو یہ درس دیا کہ اگر ان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کی بنیاد پہ اتنی عظمتیں دی ہیں تو اے مومن عورتوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اپنا مقام اور مرتبہ بلند چاہتی ہو تو پھر ان خواتین کو اپنا آئیڈیل سمجھو. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، 10 صفات کا ذکر یہاں فرمایا. مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد عورتیں، صادقین سچے مرد سچی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں، سب کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. جو بھی ان صفات کو اپنائیں گے مرد و عورتوں میں سے اللہ سب کے لیے بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں. اور پھر کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے ذکر فرمائے. چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مثلا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ. کہیں مردوں کا یہ ذکر نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ، لیکن خواتین کا خاص طور پہ ذکر فرمایا. پھر فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو تمہارے نکاح میں دیا ہے تو تم اسے انتقام لینے کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے اپنے پاس روک کے مت رکھو. یا تو اسے رکھنا اپنے پاس تو پھر حسن معاشرت سے رکھو، نہیں رکھنا تو سرہوہن بالمعروف، پھر اچھے طریقے سے اسے رخصت کرو. لیکن اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں سزا دینے کے لیے، اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے پاس روک کے رکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. عورت تمہاری وراثت نہیں ہے کہ تم اسے زبردستی جو ہے جبر کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اگر کوئی مرد کسی عورت کی اپنے بچے کے لیے دودھ کی خدمات لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے اس کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اس کا خرچہ ادا کرے، اس کی خدمات وہ ایسے نہیں لے سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں نکاح ایک بڑی اہم چیز ہے. سامعین محترم آپ دیکھیں اگر جو لوگ برابری کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہیں اور ہمیں برابری کی بنیاد پہ ہمیں ان سے جو ہے نا وہ چاہیے، نکاح ہوتا ہے. آپ اس بات کو سوچیں کہ نکاح مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے. کوئی معاشرہ اس سے بری تو نہیں ہو سکتا یا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ بھی دینا ہے یہ بھی دینا ہے یہ بھی دینا ہے، کوئی حکم نہیں ہے. لیکن شوہر کو پابند کیا کہ وہ بیوی کو مہر بھی دے گا
اور اگر خدا نخواستہ کل وہ جدائی ہوتی ہے تو پھر اس کی عزت و ناموس اور اس کا خرچہ بھی وہ ساتھ واپس لوٹائے گا. یعنی مرد کو جو ہے مہر کا بھی پابند فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اگر کوئی وسعت والا ہے تو اس کے حساب سے وہ خرچ کرے گا، تنگ دست ہے اس کے حساب سے خرچ کرے گا، اور خرچ اسے عورت پہ کرنا پڑے گا، اس کے گھر پہ کرنا پڑے گا، نام نفقے کا وہ ذمہ دار ہے. اور پھر اس کے ساتھ آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مرد کو عورت سے اس لحاظ سے فوقیت دی، اس کی دو ریزنز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے اور ایک مصلحت اور اس میں خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مرد کو سسٹم اور انتظام کے لحاظ سے اعلیٰ دیا. لیکن دوسری وجہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فوقیت دی کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے. اور اس کا ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، کبھی وہ جو ہے نا تنگ نہیں ہوتے اس بات سے کہ مجھے یہ بھی خرچہ کرنا پڑ رہا ہے بیٹی کے لیے، بہو کے لیے، اور اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے لیے. وہ پہلے سے اس بات کو کے لیے تیار ہوتا ہے. جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات بالغ ہونے سے بھی پہلے بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے ایک گھر کا ذمہ دار بننا ہے، میں نے ایک خاندان کی کفالت کرنی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو بھی سہارا دینا ہے، میں نے اپنی بہنوں کو بھی سہارا دینا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی سہارا دینا ہے، اپنی بیوی کو بھی میں نے اس کے اخراجات یعنی ایک مرد شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذہن ایسا بنایا اور اس کو پابند بنایا. یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عورت پہ نہیں ڈالی، اسے آزاد رکھا. اسے کہا جب تک تم اپنے والد کے گھر میں ہو، ایک بیٹی کی حیثیت سے رہو گے، تو میں باپ کو پابند کروں گا کہ وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داریاں نبھائے. لہذا رب العالمین نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کئی مقامات پر خوشخبریاں دی، احکامات بیان فرمائے اس شخص کے لیے جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کو پال کے جوان کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اچھے طریقے سے انہیں رخصت کرتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن واحسن الیہن فلہ الجنہ. جس شخص کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرے اور پھر وہ ان بیٹیوں کو ادب سکھائے، پھر وہ ان بیٹیوں کی شادی بھی کروا دے اصول اور رواج کے مطابق، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں. اب دیکھیں یہاں خالص بیٹیوں کا ذکر ہے، بیٹے کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بچوں کو کی تربیت کی، انہیں پالا پوسا بڑا کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے مل کے کھڑا ہوگا جیسے انگلی آپس میں ملی ہوگی. اللہ اس کو اتنا بڑا اعزاز دے گا. یہ بھی صرف بیٹیوں کی پرورش اور تربیت پہ ہے. سامعین محترم، اب آپ دیکھیں یہ بیٹی کی حیثیت سے اللہ نے اب اس کے والد پہ ذمہ داریاں ڈالی. اور اگر وہی خاتون ماں ہے تو اس کا مقام آپ دیکھیں اللہ نے کہاں کتنا اونچا رکھا. کہا کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی. یعنی اگر کسی کو جنت چاہیے اور اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو وہ سن لے کہ اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے. وہ اپنی والدہ کو راضی کرے، والد کو راضی کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں. اس صحابی کا واقعہ آپ یاد ہوگا ہم سب کو، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، ماں رو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا. حضور نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اماں، کیوں اس کی زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا؟ میں اس سے ناراض ہوں.
فرمایا اسے معاف کرنا ہے یا میں اس کو جلانے کا بندوبست کروں؟ فرمایا آپ میرے بیٹے کو میرے سامنے جلائیں گے؟ کہ آپ کا نافرمان ہے، اسی کا مستحق ہے۔ فرمایا نہیں، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ اس ماں نے معاف کیا، بیٹے کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ یہ درجہ اللہ نے مقام ماں کو دیا ہے کہ جنت اور جہنم کو، اس بیٹے کی جنت جہنم اللہ نے والدین کی رضا کے ساتھ جوڑ دی۔ اور آج یہ لوگ سڑکوں پہ نکل کے باتیں کریں کہ ہمیں والدین سے آزادی چاہیے، ماں باپ سے آزادی چاہیے۔ تم آزادی لے لو، پھر دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا۔ ماں باپ تو وہ چھت اور چھتری ہیں جس کے نیچے اولاد سکون محسوس کرتی ہے۔ اور یہ عجیب جو ہے نا سسٹم چل پڑا، کہتے ہیں ہمیں ماں باپ سے آزادی چاہیے، اللہ رسول سے آزادی چاہیے، جس اللہ نے، یہی تو اللہ نے سورہ یاسین میں کیا فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس انسان کو دیکھو، ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اپنی حیثیت نہیں دیکھتا اور ہمارے ساتھ ہی جھگڑنا شروع ہو گیا، ہم سے آزادی مانگتا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہم مخلوق ہیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے اور ہمارے اوپر احکامات بھی اللہ کے چلیں گے۔ تو ایک ماں کی حیثیت سے اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو دیا۔ بیوی کا درجہ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کی ملکہ بنا دیا، ایک شوہر کے ساتھ اس کی پارٹنر بنا دیا، شوہر کا لباس اسے قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لباس میرے اور آپ کے لیے کتنی ویلیو رکھتا ہے۔ یہ لباس ہماری پہچان ہوتا ہے، یہ لباس ہمارا تعارف ہوتا ہے، یہ لباس صاف ستھرا ہو تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، یہ لباس اگر صاف ستھرا نہ ہو، اس پہ داغ لگ جائے تو پھر لوگ ہمیں داغدار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح خواتین اور مرد جو ہے یہ آپس میں، شوہر اور بیوی کا یہ مقام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ داغدار ہوں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنی عظمت دی، اس کے لیے محرم رشتے رکھے، محرم رشتے رکھے، اور فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ اب پوری تفصیل بیان کی، میں ساری آیت نہیں پڑھوں گا۔ اللہ فرماتے تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں، بیٹیاں تم پہ حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں تم پہ حرام ہیں، تمہاری خالائیں تم پہ حرام ہیں، وہ عورتیں بھی جن کے ساتھ تمہارا والد نکاح کر چکا ہے تم پہ حرام ہیں۔ یہ حرام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرد کے لیے کچھ عورتیں اتنی عظمت والی ہیں کہ وہ کبھی بری نگاہ سے ان کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اتنا تقدس دیا اس خاتون کو جو اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، خالہ کا درجہ رکھتی ہے، پھوپھی کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں کیا جو ہماری خالہ یا پھوپھی یا ہماری اس طرح کی دیگر محرم رشتہ دار خاتون ہے، کتنی عزت ہوتی ہے ان کی ہمارے دل میں۔ جب وہ پھوپھیاں یا خالائیں رہ جاتی ہیں تو لوگ ترستے ہیں کہ میں جا کے اپنی خالہ کو مل کے آؤں، اپنی پھوپھی کو مل کے آؤں، اور یہ عورتیں ان رشتوں سے آزاد ہونا چاہتی ہیں، یہ ان محرمات کو توڑنا چاہتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم رشتوں سے آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے احترام دیا، اور اگر یہ بیوی کی حیثیت سے یہ عورت ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں تم پہ ان کا مہر لازم ہے، اور آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، یہ مہر تمہیں خوشی سے ادا کرنا پڑے گا، تمہیں دینا ہوگا۔ یہ عورت جب چاہے تم سے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ اور اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جو ہے مختلف حیثیتیں دے کر اسے اس کی ذمہ داریوں سے مبرہ کر دیا، وراثت میں اسے حقدار ٹھہرا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو حصہ 1/3 ملتا ہے اور 2/3 جو ہے وہ مرد کو ملتا ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سامعین محترم، اس کو ذرا بیٹھ کے ہم سوچیں، جس مرد کو اللہ تعالیٰ نے فرض کریں وراثت میں 2 حصے اس کو دیے، ایک عورت کو دیا، تو آپ کبھی اس مرد کی ذمہ داریوں کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد پہ ذمہ داریاں کتنی ڈالی۔ عورت کو اگر ایک حصہ ملا، کوئی ذمہ داری کسی کے خرچے کی، ایون کے اور بیٹوں کی بیٹیوں کی، اس کی خرچے بھی اللہ نے ماں پہ نہیں ڈالے، باپ دے گا، ہے تو باپ دے گا، جہاں سے مرضی دے۔
اور بیوی کو بھی یہ کہا، آپ آج کل ہمارے نکاح فارموں میں یہ بیوی جناب خرچہ لکھوا لے شوہر سے، تو وہ کہتی ہے مجھے ماہانہ اتنا خرچہ آپ نے دینا ہے، مرد اس کا بھی پابند، کہتا میں دوں گا، بچوں کے خرچے دوں گا، ماں باپ کی خدمت میں کروں گا. یہ چیزیں ہمیں وہ نہیں دیکھتے کہ مرد پہ اللہ نے ذمہ داریوں کا بوجھ کتنا ڈالا اور 1/3 کو لے کے بیٹھ گئے. اللہ کے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، سارے ازم خاک میں مل جائیں گے. زندہ رہنے والا مذہب اسلام، اور انشاءاللہ جو اللہ کی بات ہے اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. اور جو اللہ کے حکموں میں حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، ان مصلحتوں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کو دل و جان سے تسلیم کریں. سامعین محترم، اس عورت کی کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی، اور ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک تو یہ حقوق اللہ ہے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کا حق عورت نے بھی ادا کرنا ہے، مرد نے بھی ادا کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایکسیپشنز وہ عورت کے لیے کتنی ہیں. نمازیں مرد کو کبھی معاف نہیں ہیں، میرے رب نے عورت کو وہ بھی معاف کر دی، مخصوص حالات میں کا معاف. روزے مرد کو معاف نہیں ہیں، لیکن میرے رب نے عورت کے لیے وہاں بھی معافی کا معاملہ رکھا کہ وہ بعد میں رکھ لے، مشکل ہے کوئی بات نہیں، بیمار ہے اس کے لیے کب اس کو سہولت دو. نماز کی معاف کر دی، اتنی بڑی عبادت. آپ دیکھیں پھر بھی عورت کہے مجھے رب سے آزادی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو اسے پروٹیکشن دیتے ہیں محرم رشتوں کے ذریعے. وہ سفر کرے جہاں جائے اپنا محرم اس کے ساتھ ہو، فخر محسوس کرے گی. اس کا بیٹا اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کو فخر ہوتا ہے. اور پھر حیرانی کی بات یہ ہے یہ جو پردے اور احکامات ان سے آزادی کی باتیں وہ عورتیں کرتی ہیں جو سرے سے پردہ کرتی نہیں ہیں. کبھی کوئی پردے والی عورت نے بھی کہا کہ مجھے اس سے آزاد کرو، وہ تو کہتی ہے الحمدللہ میں اپنے آپ کو سکیور محسوس کر رہی. لیکن وہ عورت جس کا اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، جو پہلے سے ہی باغی پھر رہی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پردے سے آزادی چاہیے. بھائی تم تو پہلے سے آزاد ہو، زبردستی تو کوئی نہیں تم پہ کر رہا. اس لیے محترم سامعین، اپنے گھر کو، اپنی جو ہے خواتین کو، اور ان کو یہ بات بتائیں کہ جو اللہ نے انہیں مقام دیا ہے، عزت دی ہے، ان کی ناموس کو جو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے کوئی اور نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہماری عصمتوں کو، عزتوں کو اللہ محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.